فواد چودھری صاحب، میں آپ سے ہی بات کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا. پی ٹی آئی کے اندر نکتہ چینی تو ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی، بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، کہیں گورنر سندھ بھی بول رہے ہیں، کہیں اور لیڈر بول رہے ہیں، لیکن جتنا کھل کے سٹینڈ فواد چودھری صاحب آپ نے لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیے، کسی اور نے اتنا مکمل سٹینڈ نہیں لیا. کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنا سٹینڈ لیا ہے؟ دیکھیں مولوی زادہ صاحب، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میری پوزیشن ذرا اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ 2016 سے جب سے یہ پیناما کا اسکینڈل آیا تو مجھے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان کی حیثیت سے دن رات ہم نے ایک نیریٹو کو پلیڈ کیا ہے. اب آ کر کے جو یہ کہنا کہ ہم اس نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائیں، ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے، اور میرے لیے اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک دن رات ہم نے ایک بات کری اور اس سے ہم کیسے اب پیچھے جو ہے وہ ہٹ سکتے ہیں. جو معاملہ ہے نواز شریف صاحب کا، اس کا ان کی بیماری کا تعلق نہیں ہے. اب وہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت دے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پروسیس اور طریقہ کار ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک ایسے طریقہ کار کو سپورٹ کرے جس سے لگے کہ یہاں ایک نہیں دو پاکستان ہے. اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب باہر گئے اس سے جو عام کارکن ہے، اور کل جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریر کی اس سے آپ کو ان کا سینٹیمنٹ کا بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ لگا کہ پاکستان میں واقعی دو قوانین ہیں، طاقتور کے لیے اور قانون ہے اور جو غریب ہے اس کے لیے اور قانون ہے. اب ہم نے فرینکلی ایک جدوجہد کا ایک حصہ تو ہم نے تکمیل کر لی ہے کہ حکومت حاصل کر لی ہے، لیکن نظام بدلنے کی جو جدوجہد ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی، اور ہم نے نظام کو اگر تبدیل نہ کر سکے تو یہ یقیناً پھر ہماری ناکامی ہوگی. اور لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح کل تقریر کی، بیسک سٹینڈ یہ ہے کہ ٹھیک، لیکن یہ تو پھر بیسکلی اگر میں سمجھ سکوں صحیح، اور میں اپنے ویورز کو، ناظرین سمجھ سکیں اس کو، کہ اس وقت آپ کا اور آپ کی حکومت کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہم نے ایگری کیا کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور ان کو علاج کے لیے باہر چلے جانا چاہیے، لیکن یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بینک گارنٹی دے رہا ہے، نہ کوئی شیورٹی بانڈ دے رہا ہے، نہ انڈیمنٹی بانڈ دے رہا ہے، نہ اخلاقی طور پہ کچھ لکھ کے دے رہا ہے، اس چیز پہ ہمیں اتفاق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو ریویو کرے تاکہ پاکستان میں ایک غلط پریسیڈنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. ایم آئی کریکٹلی، کیا میں صحیح آپ کو میں نے ریپروڈیوس کیا ہے آپ کے آرگومنٹ کو؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو آپ نے کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیٹکس کا تو ایشو نہیں ہے. اگر پالیٹکس کی بات کریں یا جو اسٹرکٹلی اگر آپ لیگل پرنسپل کے اوپر رہیں تو کوئی کنوکٹ جو ہے اس کو باہر بھیجا ہی نہیں جا سکتا. 800 لوگ پاکستان کی جیلوں میں پچھلے 10 سالوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کو جیل سے باہر ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا گیا. آپ ان کو ملک سے باہر شفٹ کرنے کو تو چھوڑیں، ان کو جیل سے باہر شفٹ نہیں کیا. 800 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. یہ اعداد و شمار ہیں ہمارے جیلوں کے. نواز شریف صاحب کے لیے انپریسیڈنٹڈ کام کیا گیا ہے. لیگلی تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں احمد. اور دوسری بات یہ کہنا کہ کنڈیشنز امپوز نہیں کی جا سکتی، وہ 3 کورٹس کو مطلوب ہیں، 2 کورٹس ان کو سزا دے چکی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اگر آپ کہتے ہیں وفاق، یا تو عدالت نے جس طرح سے ای سی ایل ابھی ختم کی نا، وہ پہلے عدالت ای سی ایل ختم کر دیتی. اب عدالت میں 2 ہفتے بعد انہیں پیش ہونا ہے یا 4 ہفتے بعد انہیں پیش ہونا ہے. اگر وہ نہیں آتے تو آپ مجھے بتائیے آپ کیسے واپس لے کے آئیں گے؟ ابھی آپ کے پاس کیا میکینزم ہے؟ جو ساری حسین ہے، حسن ہے، اسحاق ڈار ہے، باقی ساری فیملی ہے، ساری عدالتوں کو یہاں مطلوب ہے، کیا وہ واپس آ رہے ہیں؟ آنسر از نو. سو جو جس طریقے سے وہ گئے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے گا 4 ہفتے بعد یا 5 ہفتے کے بعد وہ واپس نہیں آئیں گے. اور جب وہ واپس نہیں آئیں گے تو پھر دوبارہ یہاں پہ سارا شروع ہو جائے گا کہ دیکھیں حکومت نے مفرور کرا دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا. یہ جو اس کی ایک، اور اس سے سوسائٹی کے اوپر جو ایفیکٹ آئے گا، اور وہ یہی ہے. دیکھیں احمد صاحب، جو مرضی کہیں، عام آدمی یہ سمجھتا ہے، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، چاہے آپ جہاں مرضی جائیں، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیے امیر اور طاقتور تھا باہر چلا گیا، یہاں غریب آدمی جو ہے وہ جیلوں میں مر رہے ہیں. یہ عام لوگ یہی بات کرتے ہیں، چاہے آپ جو مرضی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں. ٹھیک. فواد چودھری صاحب، مولانا کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، کیا یہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتی؟ دیکھیے جو تحریک ہوتی ہے نا،
اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چلے گی یا پٹے گی. اور فضل الرحمان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بری طرح پٹ گیا ہے، اس لیے اب اس کے کھڑے ہونے کا کوئی چانس جو ہے وہ نہیں ہے. جو اس وقت فضل الرحمان صاحب کی پوزیشن ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر شہر وہ بے عزت ہو رہے ہیں. ٹرک ڈرائیورز جو ہیں وہ جہاں جہاں ان کے چار چار لوگ ہیں اتر کے ان کو جوتے مار رہے ہیں. سو اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنی لٹی پٹی عزت بھی جو ہے مجھے لگتا ہے گنوانے کے چکر میں ہے. ڈس انفارمیشن تو ظاہر ہے وہ پھیلائیں گے. دیکھیے اپوزیشن ساری ہی یہ کہے گی کہ یہ گورنمنٹ 2 مہینے نہیں تو 4 مہینے ہے، 4 مہینے نہیں تو 6 مہینے ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اگر یہ مانیں گے تو پھر تو لوگ ہی ساتھ نہیں نا ٹھہرتے. سو اسٹیبلٹی گورنمنٹ کی جو ہے وہ اپوزیشن کو کوئی اتنی نہیں بھاتی، لہٰذا وہ یہ باتیں کرتے رہیں گے. لیکن فضل الرحمان صاحب کی جو تحریک ہے پہلے دن سے ہی کوئی عام شہری تو اس کے ساتھ شامل نہیں تھا. ایک کلٹ کے لوگ خالی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے. وہ جب تحریک ختم ہوئی اٹھی تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ اب مولانا صاحب کے ساتھ نہیں رہے ہیں. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس تحریک میں کوئی بھی پوٹینشیل ہے، بلکہ فضل الرحمان صاحب کی اپنی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا. اور ابھی حکومت کا جو معاملہ ہے، حکومت نے اس کے اوپر ابھی کیا کارروائی جوابی کرنی ہے وہ ابھی ہم نے کی ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے اپنا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا. ابھی جب ہم نے اپنا جواب دیں گے تو آپ دیکھیں گے فضل الرحمان صاحب کو ابھی تو شروع ہوئی ہے بات، ان کو پتہ چلے گا کہ آگے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوابی وار جو ہے وہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا. فواد صاحب لیکن یہ صرف فواد چودھری صاحب صرف مولانا ہی تو آپ کو چیلنج تھرو نہیں کر رہے. آپ کو تو آپ کے اتحادی جو ہیں جیسے پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، بلوچستان کے لیڈر ہیں، وہ سبھی آپ کو کچھ آنکھیں دکھا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے لاہور میں کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک سیریسلی بڈ کر رہے ہیں ونس اگین، ایک دفعہ پھر سے وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں چیف منسٹر پنجاب کے لیے عثمان بزدار صاحب کی جگہ کنسیڈر کیا جائے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں خراب 2-3 گھنٹے کی تھی، پھر اس کے بعد تو ان کا آ گیا تھا ویڈیو پیغام، انہوں نے کہہ دیا کہ اپنا ہم کا ایسی بات نہیں ہے، ہم ساتھ ہیں. اس کے بعد ایم کیو ایم کا بھی جو ہے وہ بھی آ گیا تھا، تو انہوں نے کلیریفیکیشن اپنی کر دی تھی. اور ابھی بھی سارا جو معاملات ہیں وہ کوئی سچ کوئی پرابلمٹک جو ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے موہت صاحب، آپ اتنے سالوں سے پالیٹکس کور کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. جب حکومت جو ہے اس کے سامنے ایک اتنی بڑی تحریک پسپا ہوئی ہو، جب جو مین اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اس طرح سے پاکستان سے باہر ہی چلے جائیں، تو حکومت ایکچولی اتنی تگڑی ہو چکی ہوتی ہے فرینکلی کہ اس کے اوپر کوئی چھوٹے موٹا اس کو چیلنج دینا بھی مشکل کام ہوتا ہے. سو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو دھرنا ناکام ہوا ہے اور اب جو نواز شریف صاحب جو اس طریقے سے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس سے فرینکلی حکومت کو تو جو اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے. اب یہ حکومت تو بڑی مضبوط ہو گئی ہے اور بڑے تگڑے ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر کا پہلے بھی فرینکلی ان کے قد کا کوئی اور آدمی پاکستان میں ہے نہیں، چاہے ہمیں عمران خان اچھا لگے برا لگے، ان سے لڑائی آپ کر لیں جو مرضی کر لیں، ان کے قد کا کوئی آدمی اور نہیں ہے پاکستان میں. لہٰذا فی الحال مجھے لگتا یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ول کنٹینیو. اور جو بڑے ایشوز ہیں وہ معاملات گورننس وغیرہ کے وہ خود دیکھیں گے. لیکن جو اپوزیشن کا چیلنج ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ حکومت کو وہ کوئی بڑا پریشان کر سکے. سیکنڈلی جو چیئرمین نیب کی پریس کانفرنس ہے اور ملک صاحب کا خیال ہے کہ اب نیب کی توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا اور حکومت کے دن تھوڑے ہیں، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں میرا یہ خیال نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے میرا یہ خیال ڈاکٹر صاحب اوپر جو ہے وہ میں احمد ملک کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پی ایم ایل این کے اندر تو شہباز شریف اور احمد ملک صاحب کا بیانیہ جیت گیا نا. جو مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب جو نعرے لگاتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ووٹ کو عزت دے دو، اور اس کے بعد جب انہوں نے ویسے فرینکلی صاحب نے دوڑ ہی لگا دی، تو جو بات احمد ملک پہلے دن سے کہہ رہا تھا وہ مان جاتے. لیکن اب وہ چلیں دیکھتے ہیں اب جو بیانیہ ہے کم از کم پی ایم ایل این میں جو ایک کہہ لیجیے کہ جو نیریٹو ہے وہ ملک صاحب مبارک ہو آپ کو. احمد ملک جیسے عقل مند لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ جیت گئے. دوسری بات یہ جو اکانومی کی ہے، دیکھیے اکانومی ڈیفینیٹلی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ آئے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب نے بات گفتگو کی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے.
دیکھیے جب میں جو نیب کا جو رول ہے، ایون یہ نواز شریف صاحب کے والے معاملے میں بھی فرینکلی میں سمجھتا ہوں نیب نے بڑا تگڑا رول ادا کیا. انہوں نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں کیا کہ ہم یہ لکھ دیں یا جانے دیں یا کر لیں. انہوں نے اپنی جو لیگل سٹینڈ تھا وہ لیا ہے، اور اداروں کو اپنا کردار اس طرح ہی ادا کرنا چاہیے. اگر ادارے جو ہیں وہ سبڈیو ہو جائیں، وہ ہتھیار پھینک دیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے کردار جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے.